نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی رہے اسی جنت میں، وکلا منہا اور تم دونوں یہاں سے کھاؤ جتنا چاہو، حیث شئتما اور جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرۃ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہاں کچھ مسائل ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آدم تو اور تیری بیوی، اے آدم تو اور تیری بیوی، یعنی 3 مرتبہ آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے اے آدم تو اور تیری بیوی۔ تو مطلب اس سے کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ بیوی کا نان نفقہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ مطلب کیا کہ بیوی کو اس کے لیے گھر دینا، یا چاہے کرایہ کا ہو یا اپنا گھر ہو، بیوی کو گھر دینا کیا ہے؟ یہ شوہر پر لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی پر اتنا خرچ کرنا جو کہ اس کے لیے ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا، 2 وقت کا کھانا دیا جائے، 3 وقت کا کھانا دیا جائے، اور ضرورت کے مطابق اس کو کپڑا دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس پر ہے؟ یہ مرد پر ہے۔ یہ مرد پر یہ لازمی ہے، یہ اس پر فرض ہے۔ اگر نہیں دے گا تو یہ گناہگار رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ آج کل جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ عورت زیادہ کام کرتی ہے اور مرد کم کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ معاشرہ آج کل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ عورت کا کام یہ ہے صرف کہ بچوں کو تربیت دی جائے، اچھی سے اچھی تربیت دی جائے، اور مرد کا کام یہ ہے کہ کما کر دیا جائے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، فرمایا کہ جتنا چاہو کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وَكُلَا مِنْهَا، فرمایا تم دونوں میں سے۔ اب یہ بھی ہے کہ جس طرح بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ شوہر غریب ہوتا ہے، بیوی مالدار ہوتی ہے، تو شادی کر دیا جاتا ہے، تو یہ سے یہ بگاڑ ہوتا ہے، تو دونوں میں اختلاف رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شوہر بیچارہ ساری زندگی دال کھاتا رہا، جو بیوی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، ساری زندگی گوشت کھاتی رہی، تو اس سے دونوں میں اختلاف رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ کلا منہا کہ تم دونوں جو چاہو کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اپنی مرضی ہے کہ جو کھائے، اور ہوا کا اپنی مرضی کہ جو کھائے مرضی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ مرد کی اپنی مرضی ہے کہ جو چاہے کھائے، لیکن عورت کی بھی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے شوہر سے منگوا لے، جو چاہے کھا لے۔ یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی دال کھاتے رہے، عورت کو بھی کہے تم دال کھاؤ، نہیں بھائی، عورت کی بھی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رغدن، رغدن کا معنی ہے ایسی نعمت یا ایسا رزق جس میں نہ محنت ہو نہ مشقت ہو، اور ایسا رزق، ایسی نعمت جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جنت میں ایسے انعامات دیے جائیں گے، جنت میں ایسے پھل دیے جائیں گے، جنت میں ایسے انعامات دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اگر جنت میں بھی محنت کرنی پڑے، اس میں بھی مشقت کرنی پڑے، تو جنت میں جانے کا فائدہ ہی کیا، ٹھیک ہے نا۔ رغدن ایسی نعمت نہ جس میں نہ محنت ہو نہ مشقت ہو، اور ساری زندگی کھائے، جتنا مرضی کھائے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ جنت، تو یہ فرمایا کہ زوجک الجنت ہے، تیری بیوی جنت میں رہے اور تو جنت میں رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اردن میں ایک باغ ہے وہ جنت ہے، فرمایا نہیں بھئی یہ غلط بات ہے۔ جنت وہی جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر سجدوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور پھر اسی جنت میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور اس پر وسوسہ ڈالا گیا، پھر اسی جنت سے نکالا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اردن میں ایک بہت بڑا باغ ہے، یہ وہی جنت ہے، اسی کو جنت کہا گیا، نہیں بھئی یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا بھئی، وہ جنت نہیں ہے۔ حیث شئتما، جہاں سے چاہو مرضی کھاؤ، یعنی کہ جنت تو بہت بڑی جنت ہوگی۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو آخری جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، تو جہاں سے چاہو مرضی کھاؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو صرف ایک جگہ پر نہیں ٹہلنا چاہیے، کبھی ایک ہی کمرے میں بند رہے، ایک ہی ملک میں رہے، ایک ہی شہر میں رہے، ایک ہی گاؤں میں رہے، نہیں، اس کو اجازت بھی ہے کہ جہاں چاہے جائے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ امریکہ جائے، یورپ جائے، اسلام آباد جائے، کراچی جائے، پنڈی جائے، اس کو بالکل اجازت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس پر انسان پر کوئی پابندی، اگر وہ آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے غلام کے علاوہ، اگر وہ آزاد انسان پیدا ہوا ہے تو اس کی چاہے جتنی مرضی
آپ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے، اس کو آزادی ہے، جہاں چاہے مرضی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا